السلام علیکم ناظرین، آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کا ہوسٹ نوید اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈنگا رنگ نیوز۔ میں کافی دنوں سے ولاگ نہیں کر سکا، کچھ مصروفیات کی وجہ سے، اور کچھ اس طرح دل برداشتہ تھے کہ ہم اپنے مسائل کی بات کرتے ہیں اور ملکی وسائل کی جب بات کرتے ہیں تو ہمارے اوپر ایک خطرہ لاحق ہے ڈیفالٹ ہو جانے کا، اور ہم ہیں کہ کوئی ایسی ایفرٹ ہی نہیں کر رہے۔ ہم ہیں کہ اس خطرے کو ہم سیریس لے ہی نہیں پا رہے۔ ایک طرف ہماری حکومتی نمائندے جو ہیں وہ بات کرتے ہیں کہ بڑے مشکل حالات چل رہے ہیں، بڑے مشکل معاملات چل رہے ہیں، مگر جب ہم دیکھتے ہیں سرکاری لوگوں کو نوازتے ہوئے، سرکاری لوگوں کو چوریاں کرتے ہوئے، رشوت لیتے ہوئے، تو پھر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ سارا معاملات جو ہیں صرف غریب آدمی کے لیے ہیں۔ اور جو پاکستان کے تمام سیاستدان ہیں جن کی وجہ سے آج تک یہ پاکستان جو ہے اس دہانے پر پہنچا ہے، وہ پاکستان کے سیاسی معاملات میں مداخلت دینے والے ہوں، پاکستان کے سیاستدان ہوں، بیوروکریٹس ہوں، ٹیکنوکریٹس ہوں، سبھی تو اس کے ذمہ دار ہیں۔ مگر اب ہو کیا گیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ ہم قوم نہیں رہے۔ ہمارے اوپر ایک ایسا معاملات، ہمارے ذہن میں ایسی چیزیں بھر دی گئی ہیں، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جو دشمن اتنا عرصہ ہمارے اوپر انویسٹ کر رہا تھا وہ ایک طرف، اور یہ جو 7 سے 8 سال پی ٹی آئی کی جو سیاست ہے وہ ایک طرف، ہم ایک قوم بن ہی نہیں پائے۔ کسی سیاسی پارٹی نے ہمیں ایک قوم نہیں بنایا۔ ہم پاکستانی ہیں، پاکستانی ہونے کے بعد ہمارے اوپر پٹواری کی مہر لگ گئی، جیالے کی مہر لگ گئی، یوتھیے کی مہر لگ گئی، فضلو بابا جسے فضل الرحمان صاحب کا نام بگاڑا جاتا ہے ان کی لگ گئی، تحریک لبیک والوں کو بڑے الٹے لقبات سے نوازا جاتا ہے، یہ مہر لگ گئی۔ ایک دوسرے سے گالی گلوچ کی جاتی ہے، ہمارے اوپر یہ مہر لگ گئی۔ ہمیں ایک احساس نہیں رہا ایک دوسرے کا، ہمارے اوپر یہ مہر لگ گئی۔ ہماری رشتہ داریاں، ہماری یاریاں، پیار، محبت، خلوص، سب کچھ ان سیاسی پارٹیوں نے آپس میں ہمیں تقسیم کر دیا۔ کیا تقسیم ہونے سے ہم اپنے ملک پاکستان کو بچا پائیں گے؟ کبھی نہیں۔ کیا ہم ایسے ہی الگ الگ لڑائیاں لڑ کر ہم ایک مضبوط قوم بن پائیں گے؟ کبھی نہیں۔ اور ابھی کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک میں؟ آڈیوز، فلاں کی آڈیو آ گئی، فلاں کی ویڈیو آ گئی، اور اتنی بیہودہ آڈیوز جو سننے کو ملتی ہیں، اگر ان کو سوشلائز کیا جاتا ہے پھر اس کو بڑے شوق سے ہم شیئر کرتے ہیں، سب لوگوں کو دکھاتے ہیں، سنواتے ہیں، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں اب فیس بک پہ ڈال رہے ہیں، بے شک وہ آواز، وہ ساری چیزیں ایک لیڈیز کی ہی ہیں، مگر 100% عورتیں وہ نہیں ہیں جو ہم سوچتے ہیں۔ اب اس ہمارے گروپ میں فیس بک کے پیج پر، فیس بک کی آئی ڈی پر کچھ ایسے شرفاء بھی ہیں، ایسے اچھے لوگ بھی ہیں جو ان چیزوں کو پسند نہیں کرتے ہیں، یا تو پھر وہ ہمیں انفرینڈ کر جائیں یا وہ ان چیزوں کو سکپ کر جائیں، مگر ہوتا کیا ہے، ہم انسان ہیں، بشر ہیں، غلطی کا پتلا ہے، ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، دیکھنے کے بعد آگے سے آگے شیئر کرتے ہیں، پھر ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہمارے گروپس میں جو ہے وہاں ہمارے اور ممالک کے لوگ بھی ہیں، جس میں بنگلہ دیش، ہمارے بھائی ہیں، ہم سے الگ ہوا مشرقی پاکستان، اس کے لوگوں کی تعداد، ہماری ٹریفک زیادہ ہوتی ہے سوشل میڈیا پہ، انڈیا کی ٹریفک ہمارے پاس زیادہ ہوتی ہے، انڈیا ان چیزوں سے سوشل میڈیا سے اٹھاتا ہے اور اپنے چینلز پر ہماری وہ درگت بناتا ہے کہ ہم دیکھنے کے اور سننے کے وہ جو لفظ ہوتے ہیں وہ قابل نہیں ہوتے، مگر ہم برداشت کرتے ہیں۔ ایک طرف تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارا جو دشمن ہے وہ انڈیا ہی ہے، ہماری جناب ہمیں کمزور کر رہا ہے، ہمیں یہ کر رہا ہے، ہمیں وہ کر رہا ہے، اور ہم اسے موقع دیتے ہیں کہ وہ ہم پر ہنسے اور ہمارا وہ مذاق بنائے۔ ابھی ان کے جنرلز نے ایک بات کی کہ ہم ایسے ہی 3 جنگیں لڑی، ہم نے تو جنگیں جتنی بھی لڑی وہ انویسٹمنٹ ضائع کر دی، ہم تو اس پہ کام کرتے تو پاکستانی قوم تو کب کی پٹ چکی ہوتی، کب کی اس فوج کو ہم گندا کر چکے ہوتے۔ یعنی کہ باہر ہمارا یہ تاثر جا رہا ہے ان تمام سیاسی پارٹیوں کی وجہ سے، تمام معاملات کی وجہ سے۔ آتے یہ گود میں ہی بیٹھ کر ہیں، خواہ وہ نواز شریف ہو، زرداری ہو، عمران خان ہو، کوئی بھی ہو، اگر آپ ان کی گود میں بیٹھ کر آتے ہیں تو پھر عوام کو بتائیے کہ ہم ان فوج کے ساتھ اٹیچ ہو کر آ رہے ہیں، فوج کے ساتھ مل کر کام کرنے آ رہے ہیں۔ بعد میں جو ہیں آپ ان چیزوں کو سامنے اوپن کیوں کرتے ہیں؟
یہی کام اب عمران خان صاحب نے کیا، گالی گلوچ گفتار، وہ پاک فوج ہمیں جسے ہم سلوٹ کرتے ہیں، وہ پاک فوج جسے ہمیں اپنے دل و جان سے عزیز ہے، وہ پاک فوج جو سیاچین کے اوپر 4 4 دن ایسے بھوک پیاس کو اور بغیر کسی سہولت کے، اور وہ اپنا ہاتھ باہر نہیں نکال سکتے، وہ لوگ یہاں پر پاکستان کی خاطر، اس مقام پر پاکستان کی خاطر، میری خاطر، آپ کی خاطر وہ وہاں پر بیٹھے ہیں، ہماری محافظ ہیں، وہ ہمیں حفاظت مہیا کرتے ہیں، ہمارے بارڈرز کو محفوظ کرتے ہیں، مگر ہم بھول جاتے ہیں کہ جب سیلابی ریلے آتے ہیں تو سب سے پہلے پاک فوج ہمارے پاس پہنچتی ہے، زلزلہ آتا ہے تو سب سے پہلے پاک فوج ہم پر پہنچتی ہے، دہشت گردی کا کوئی حملہ آتا ہے تو پاک فوج ہمارے ساتھ چلنا پسند کرتی ہے، جب تمام سیکیورٹی ادارے ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں تو اس کے بعد پاک فوج کے جوان ہی اپنی شہادتیں دینے کے لیے حاضر ہوتے ہیں، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنی ہی فوج کو گالی دے رہے ہیں، ہم اپنی ہی فوج کے اوپر ایک ایسا ایجنڈا بناتے جا رہے ہیں کہ ہم ایک قوم نہیں رہے، ہم تو ایک دو گروہوں پہ بٹ چکے ہیں۔ ایک گروہ ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ پاک فوج ہماری دشمن ہے، اور ہم جو ہے سیاسی پارٹیوں کے ساتھ اگر ہم نے تعلق ہے، سیاسی پارٹیوں کے ساتھ وابستگی ہے تو ہم بہت عظیم قوم ہیں۔ نہیں، ہم بالکل غلط ہیں، ہمیں ان سب چیزوں کو دیکھنا ہوگا۔ ہماری پاک فوج جو ہے، پاک فوج کے بغیر ملک ہمارا جو ہے وہ بالکل بھی کسی قابل نہیں ہے۔ ہمیشہ کسی بھی ملک کی سیکیورٹی ادارے جو ہوتے ہیں وہ اس کی ترقی کے اور اس کی حفاظت کے ضامن ہوتے ہیں۔ یہ ابھی ہم نے چائے کی پوسٹیں کی، ابے نندن کو جو مار گرایا وہ کسی سیاسی پارٹی نے نہیں مارا گرایا تھا، وہ کسی سیاسی پارٹی کے حکم پہ نہیں ہوا تھا، وہ طیارہ آیا اور آتے ہی اڑا دیا گیا اور ابے نندن کو گرفتار کیا۔ ہاں، اسے بھیجنے میں ضرور سیاسی پارٹیوں کا کردار تھا، مگر سب سے پہلے تو فوج ہی آتی ہے۔ ہماری تمام سیکیورٹی ایجنسی جو ہے وہ دل و جان سے پیاری ہیں، اور وہ ہمارے ساتھ مخلص ہیں، ہمارے ملک کی حفاظت کے لیے مخلص ہیں۔ خدارا ہم اسے تقسیم نہیں ہوں گے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم فوج کو گالی نہ دیں، ہم جو چیزیں برداشت کر رہے ہیں ہمیں برداشت کرنا چاہیے، ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں، آپ کو اور ہمارے سیکیورٹی اداروں کو، سیاستدانوں کو، سب کو نیکی کی ہدایت دے، اور ہم ملک پاکستان کی خاطر پہلے بھی قربانیاں دے رہے ہیں اور اب ہم مزید قربانیاں دیں، اور جو ہمارے اوپر ایک خطرہ لاحق ہے ڈیفالٹ کا، ہم اس سے نکلیں اور ہمارا ملک جو ہے وہ ترقی کی طرف گامزن ہو، تاکہ ہم جو ہیں ایک قوم بن کے ابھریں۔ جو پاکستان ہے وہ ایک ایسا خطہ ہے جو لا الہ الا اللہ کے نام سے بنا، اس کے نام سے بنا، پھر نام کو ہم نے کیش کروایا، کبھی سیاسی لوگوں پنڈتوں نے کنٹینرز پہ کیا، تو کبھی اس کو صرف مسجد تک محدود کر دیا گیا۔ یہ کبھی ایسا نہیں ہے کہ صرف ہمارے مولوی حضرات جو ہیں انہی کی ذمہ داری ہے اسلام کی بات کرنا، ہمیں سب کو، تمام لوگوں کو اس پر سوچنا ہوگا۔ ہم نے اپنے ملک پاکستان کی سلامتی کے لیے دعا بھی کرنی ہے، کوشش بھی کرنی ہے، ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم ایک قوم بن جائیں گے تو ہم مضبوط ہو جائیں گے، ورنہ دشمن جو ہے اپنے تمام جو ان کی ایجنڈا ہوتا ہے وہ اس میں کامیاب ہو جائے گا، اور وہ نہ ہو کہ وقت جو ہاتھ سے نکل جائے اور ہم پچھتاتے رہیں۔ تو ناظرین، ابھی جو ہے میرے ولاگ کا ٹائم جو ہے وہ ختم ہوتا ہے۔ آپ ایسے ہی مجھے سپورٹ کرتے رہیں، دیکھتے رہیں ڈنگا رنگ نیوز، اور جن لوگوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو لازمی دبا لیجئے گا تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو ٹائم پہ مل جائے، اور میری رہنمائی کیجیے گا، کامنٹس میں بتائیے گا کہ میں اپنے ولاگز کو کس طریقے سے اور مزید بہتر کر سکتا ہوں۔ تو انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے آپ سے کل ایک نئے پروگرام میں۔ اللہ حافظ۔